دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 996۔ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر، صحیح بخاری حدیث نمبر 842، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 591، اور دیگر مسنون اذکار کرے۔ دین اسلام میں نماز کی اہمیت۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 495۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2618۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو شرح میں فرماتے ہیں یعنی نماز کفر اور اسلام کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہے، چنانچہ جب مسلمان نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نماز کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے آگے سے نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار نہائے تو کیا پھر بھی اس کے جسم پہ کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 528، صحیح مسلم حدیث نمبر 667۔ اسی طرح سے یہ کتاب کا اختتام ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نماز نبوی پہ ہو، جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پڑھ کے بتایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنا، نہ کہ حنفی طریقے پہ، نہ کہ شافعی طریقے پہ، نہ بریلوی طریقے پہ، نہ سنی طریقے پہ۔ ہمارا آئیڈیل نمونہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے، اسی کے مطابق ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے